توڑ کر جو زمانے سے لڑا کرتا ہے، سرخرو ہوتا ہے انہی کا جمال۔ سادگی و سچائی سے کی گئی ہو گر تدبیریں، انجام بھی اس کا دلکش ہی ہوا کرتا ہے۔ خواتین کی کوشش، لگن، جذبے و جد و جہد سے کامیابی تک کے سفر کو درشاتا اور دکھاتا ہمارا پروگرام خواب ہمارے، تعبیر بھی ہماری دیکھنا نہ بھولے، ہر منگل رات 9:30 بجے اور بدھ دن میں 1:30 بجے، صرف دوردرشن اردو پر۔ او نندرانی، تمہارے واکھن چور نے اور اس کی ٹولی نے سارا آتنک منا کر رکھا ہے۔ بھیا تمہیں مجھ سے کاپیوں پر وشواس ہے؟ ماکھن کی مٹکی میں گیان کا ساگر، دیکھیے بال کرشن سوموار سے شکروار رات 9 بجے صرف DD نیشنل۔ ایک گرہنی کے روپ میں دیکھا جائے تو شاید آپ کبھی نہیں سوچتے کہ سنسد میں آپ کو ایک بھاشن دینا ہے یا کوئی مدعا اٹھانا ہے۔ میری شادی تو مدھیہ پردیش میں ہوئی، پہلے تو جڑا ہوا تھا، جی۔ میری شادی کے 41 سال ہو گئے ہیں جی۔ تو اس سمے سوچا تو نہیں تھا، لیکن راجنیتک پریوار میں آنا ایک ہمارا سوبھاگی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک ادیشیہ تھا میرا اپنا خود کا، سماج کی سیوا کا، جو میں بچپن سے کرتی تھی، تو وہ ادیشیہ کے لیے مجھے یہ فیلڈ بہت اچھی مل گئی۔ دیکھیے کارکرم نیتری، مہیلا سانسد اور ان کی کہانیاں، میرے یعنی شائنا NC کے ساتھ صرف DD کسان پر۔ شری کرشن جا رہے ہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں رادھا کو۔ تو کتنی مشکلیں آپ کے سامنے آئیں اور یہ شروعات کیسے ہوئی؟ پریشانیاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماحول نہیں تھا جی، تو جیسے کہتے ہیں کہ پاشچاتیہ کرن زیادہ تھا، لگتا تھا کہ کتھک میں کیا ہوگا، تو لیکن اس کے باوجود جو اندر کا جنون تھا نا، وہ ایک دم مجھے آگے لے کر آیا۔ پیا تو سے نینا لاگے رے۔ گفتگو میں ہوگی ملاقات کتھک ایکسپوننٹ شالینا کے ساتھ، یہ سنیچر رات 8:30 بجے اور اتوار دوپہر 12:30 بجے، صرف DD اردو پر۔ 350 عیسیٰ پورو بھارت، ایک سونے کی چڑیا جو کبھی کسی پنجرے میں نہیں آئی۔ اس چڑیا کا شکار میں کروں گا۔ جو دنیا جیت کے آیا تھا، اسے خالی ہاتھ لوٹایا تھا۔ ایسا کوئی پنجرا نہیں بنا جو بھارت کو قید کر سکے۔ پورس سوموار سے شکروار رات 8:30 بجے صرف DD نیشنل پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک عظیم شخصیت ہے۔ کیا مجھ سے اس شخصیت کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جس نے ساری زندگی جو کی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھایا؟ حضرت علی کی یوم ولادت کے موقع پر دیکھیے ہماری خاص پیشکش شاہ مردان، بروز منگل صبح 10:30 بجے اور شام 6:30 بجے، صرف اور صرف DD اردو پر۔ میر کو اردو غزل کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر نے اردو غزل کو ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا۔ ان سے پہلے ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی نے ملک دکن میں سخن کا چراغ روشن کیا تھا۔ ولی اور سراج کے بعد میر نے شمالی ہندوستان میں شاعری کی ایک عظیم الشان روایت قائم کی۔ دیکھتے دیکھتے ان کے اشعار کی روشنی
हर तरफ फैल गई। उनका ये दावा गलत नहीं था कि सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तंद है मेरा फरमाया हुआ। मीर 18वीं सदी के शायर थे, मगर उनके बाद की हर सदी में उनके नाम और कलाम का डंका बजता है। मीर साहब के शेर अवाम और खास सबका दिल अपनी तरफ खींचते हैं। किसी ने कहा था, मोतक़िद कौन नहीं मीर की उस्तादी का, और खुद मीर साहब जो ये फरमाते थे कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। अपनी महबूब बस्ती दिल्ली से दूर लखनऊ शहर के एक वीराने में रेलवे लाइन के किनारे आती जाती गाड़ियों के शोर में हमेशा की नींद सो रहे हैं। आज भी मीर के अशार पढ़ते वक्त कभी कभी ऐसा लगता है कि आज की सूरत हाल को सामने रख करके उन्होंने ये शेर कहे हैं। उनके यहाँ एक अजीबगरीब शान मिलती है कि उर्दू के दूसरे बड़े शायरों ने भी उनकी अज़मत का एतराफ़ किया है। आपको गालिब और इकबाल के नक्काद तो मिल जाएंगे, ऐसे नक्काद भी जो उनकी अज़मत को बहुत ज़्यादा, उसकी अज़मत के बहुत कायल नहीं हैं, लेकिन ख़ुद गालिब ने मीर को जिस तरह खराज पेश किया है या दूसरे मीर के बाद आने वाले शायरों ने जिस तरह उनको खराज पेश किया है, वो बहुत गैर मामूली बात है। और ज़ाहिर है कि ऐसा मालूम होता है कि मीर साहब हर एक से अपने एहतराम का मुतालबा करते हैं और कोई भी शख्स हिम्मत नहीं करता कि उनकी ज़बान के बारे में, उनकी फ़िक्र के बारे में, उनकी मजबूरी शख्सियत के बारे में कोई ऐसी बात कहे जिससे उनके एहतराम में कमी आती हो। इस वक्त हमारे सामने मीर के बारे में गुफ्तगू करने के लिए दो मशहूर और बरगुज़ीदा असहाब जो आए हैं सामने। एक तो प्रोफेसर शहपर रसूल साहब हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू में प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। दूसरे हमारे साथ हैं डॉक्टर अहमद महफूज साहब। डॉक्टर अहमद महफूज साहब ने बहुत कम उम्र में बहैसियत शायर अपनी एक जगह बना ली है, बहुत अच्छे शेर कहते हैं। शेर कहने के साथ साथ बड़ी बात यह है कि क्लासिकी अदब पर नज़र बहुत अच्छी रखते हैं और मीर के कलाम को एडिट करने का काम उनके ज़िम्मे किया था नेशनल काउंसिल ने। 2 जिल्दें उसकी आ चुकी हैं, तीसरी जिल्द भी अब तकरीबन मुकम्मल हो रही है। और ज़ाहिर है कि आमतौर पर यह ख्याल किया जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने मीर के कलाम को तरतीब दिया है वो बहुत लोगों को पसंद आया और उसकी कदर की जा रही है। बात हम शहपर साहब आपसे शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि बहुत से शायरों को आप पढ़ाते हैं, मीर साहब अपने बारे में ख़ुद भी कहते हैं, बातें हमारी याद रहें फिर बातें ऐसी न सुनिएगा, कहते कसू को सुनिएगा तो देर तक सर धुनिएगा। तो ये क्या है, सर धुनने का मामला क्या है? यानी मीर की बातों में ऐसी क्या बात है कि वो मीर साहब बार बार जिक्र करते हैं कि आगे लोग शेर पढ़ेंगे तो कहेंगे कोई रफ्ते बिस्यारगो था। तो कहने का मतलब ये है कि लोग उनको हर तरीके से हर ज़माने में याद, बरसों रहेंगी बात ये बातें हमारियाँ, रहेंगी याद ये बातें हमारियाँ। तो ये ऐसी क्या बात है कि मीर हमें इतना क्यों याद आते हैं? मीर की शायरी का जो कैनवस है वो बहुत वसी है और उनके कहने का जो अंदाज़ है, जिस तरह से वो कहते हैं, आम तौर पे नक्काद ये कह देते हैं कि मीर की शायरी बड़ी आसान है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन जब उस पर गौर किया जाता है तो उसकी बड़ी तह खुलती है। तो गोया मीर ने ज़िंदगी को पूरी तरीके से देखा है, समझा है और कहने की कोशिश की है। इसीलिए वो ये कहते हैं कि हमारी बातें याद रहेंगी, क्योंकि आज भी उन बातों का बहरहाल कोई ना कोई महल है, जवाज़ है। महफूज साहब, एक मीर साहब का एक शेर है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि तरफ होना मेरा मुश्किल है मीर, इस शेर के फ़न में कबू होता है एक सौदा सो वो जाहिल है क्या जाने। तो सौदा जैसे बाकमाल शायर को, अपने हमअसर को, या ये कि और बहुत किसी को खातिर मीर साहब नहीं लाते। आप ये बताइए कि जब आप उस अहद की 18वीं सदी की पूरी गज़लगोई का मुतालिया करते हैं तो मीर आपको किन मानों में दूसरे गज़लगोयों से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं? 18वीं सदी जिन 2 सबसे बड़े शायरों के हवाले से जानी जाती है तो उसमें मीर के साथ उनके मुकाबिल जो है वो सौदा है। और हमारे तज़किरा निगारों ने भी आम तौर से इन दोनों शोरा को एक दूसरे का मुकाबिल करार दिया है, यानी सौदा और मीर को ये कहा कि साहब ये सबसे बड़े शोरा हैं। लेकिन ये फ़र्क भी किया कि मीर जो है वो सौदा से फ़ौक़ियत रखते हैं, सौदा पर गज़ल और मसनवी के मैदान में, और सौदा जो है वो मीर साहब पे फ़ौक़ियत रखते हैं कसीदा और हज्व के मैदान में। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 18वीं सदी में भी मीर की जो अज़मत रही है उसमें आम तौर से लोगों ने ये माना कि मीर साहब जिस बुलंदी पर है
وہاں تک گویا سودا بھی نہیں پہنچتے. یہ ایک دو تذکرہ نگاروں نے تو یہ کیا کہ سودا کو میر کے برابر رکھا، لیکن میر کی عظمت جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ میر کو خدائے سخن جو کہا گیا تو میر کے علاوہ اور کسی کو نہیں کہا گیا. تو اس طرح سے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری جو روایت 18ویں صدی میں غزل کی بن رہی تھی، بلکہ بن چکی تھی، اس روایت کو بالکل آخری بلندی تک پہنچانے میں، خاص طور سے غزل کی روایت کو، میر نے جو کارنامہ انجام دیا وہ میرا خیال ہے کہ 18ویں صدی کے اور کسی شاعر سے ایسا نہیں ہو. اچھا ایک بات شہپر صاحب آپ یہ دیکھیے کہ میر کا زمانہ بھی ہر زمانہ پریشانی کا زمانہ ہوتا ہے، ہمارا زمانہ بھی ہے، لیکن میر صاحب کے زمانے میں تو بیرونی حملے ہوئے، احمد شاہ ابدالی و نادر شاہ اور یہ سب سلسلہ. ایک کہنا چاہیے دلی کی زندگی بڑی بکھری ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نہ حکومت کو استحکام حاصل ہے، نہ ہماری معاشرتی زندگی کو استحکام حاصل ہے، ایک انتشار سا برپا ہے. اور میر صاحب نے اس کا بہت گہرا اثر لیا، اور میر صاحب معاش کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں دلی چھوڑ کے لکھنؤ بھی گئے. لکھنؤ گئے اور وہاں جب پہنچے تو ان کو دیکھ کر کے لوگوں نے ایک بہرحال مذاق بھی بنایا کہ جس ہولیے میں گئے تھے پرانی وضع کا. اس پر انہوں نے وہ شعر کہا تھا بہت مشہور، آپ سنائیں کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. اس اجڑے دیار میں میر صاحب نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ گزارا. آگرے سے دلی آ گئے تھے اور یہاں آ کر کے وہ بسے اور رہے اس زمانے میں. لکھنؤ پہنچے تو وہاں بھی کسی کو خاطر میں میر صاحب نہیں لاتے تھے. لیکن ان سب پریشانیوں کے نتیجے میں ایک بات یہ مشہور ہو گئی کہ میر صاحب کے ہاں دکھ کا، درد کا، پریشانی کا احساس بہت ہے. لوگوں نے کہا صاحب میر کی شاعری آہ اور سودا کی شاعری واہ ہے. ایک شعر جو بہت ایسے موقعوں پر دہرایا جاتا ہے کہ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. تو یہ بتائیں آپ بھائی، مجھے تو میر صاحب کے یہاں ایک بڑی مردانگی، بڑا تنتنا، اور کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر صاحب کو زندگی کی عظمت کا اور زندگی کی ساری مظاہر جتنے ہو سکتے ہیں، مینیفیسٹیشنز جتنے ہو سکتے ہیں، ان سب سے بڑی گہری دلچسپی ہے. یعنی انسانوں ہی سے نہیں، جانوروں سے بھی دلچسپی ہے میر صاحب کو، جانوروں سے، پرندوں سے، ہر طرح کے لوگوں سے، یہ سب رہے. زبان کے معاملے میں البتہ وہ حساس بہت تھے، اور اپنی زبان کی بڑائی کا اور مختلف ہونے کا ان کو بہت. آپ بتائیں محفوظ صاحب خاص طور پر اس سلسلے میں. میرا خیال یہ ہے کہ میر کی جو بہت سی انفرادیتیں ہیں، ان میں خاص پہلو یہ ہے کہ میر کی پوری شاعری کو اگر ہم مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو اس میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ زندگی کے اتنے مظاہر نظر آتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی اپنی تمام رعنائیوں، رنگینیوں، اچھائیوں، برائیوں، تمام چیزوں کے ساتھ اس شاعری میں ہمیں نظر آتی ہے. اب یہ بات یہ الگ ہے کہ بعد میں کچھ لوگوں نے میر کو، کچھ کیا بلکہ زیادہ تر لوگوں نے میر کو کچھ محدود پہلوؤں کے ساتھ دیکھا اور سمجھا، جس کی بنا پر یہ خیال مشہور ہو گیا کہ میر کے ہاں صرف آہو 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 درد ہے اور غم ہے، رنج ہے. میرا خیال یہ ہے کہ میر کی پوری شاعری کو عام طور سے، جیسا کہ شہپر صاحب نے بھی فرمایا کہ میر کی پوری شاعری کو عام طور سے نہیں دیکھا گیا. اور جیسا کہ ابھی یہ آپ نے فرمایا کہ میر کا کلام آ ہے اور سودا کا کلام واہ ہے، یہ جملہ بھی آب حیات سے چلا. محمد حسین آزاد نے یہ جملہ لکھا اور یہ جملہ اتنا مشہور ہوا گویا پورے میر کو صرف آہ اور درد کے. اسی طرح جیسے یہ ہے کہ سرانے میر کی آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صاحب صرف رونا دھونا ہی ان کے ہاں مچا ہوا ہے. لیکن یہ کہ ایسی بات تو نہیں ہے. اس طرح کے شعر جب وہ کہتے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. یا یہ کہ گویا کہ کہنا چاہیے کہ درد و غم لاکھوں کی یہ جمع تو دیوان کیا. تو ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم لاکھوں کی یہ جمع. تو ایک کہنا چاہیے کہ درد اور غم کے تجربے کا ادراک جو ہوتا ہے، اس کے بغیر تو دنیا کی کوئی بڑی، یعنی کہنا چاہیے شاعری، کوئی بڑا ادب وجود میں نہیں آتا. دکھ کا تو ایک ادراک ہونا چاہیے. مہاتما گوتم بدھ نے تو کہا تھا کہ سروم دکھا، سب کچھ دکھ ہے. دکھ سب سے بڑی حقیقت ہے. لیکن دکھ کے ادراک کے معنی یہ نہیں کہ وہ آدمی زندگی میں سکھ کے، شانتی کے، خوشی کے جتنے پہلو ہیں ان کی طرف سے اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں. چنانچہ میر صاحب کے ہاں بھی ایسے اشعار بہت ملیں گے جس میں بہرحال یہ کہ دنیا بھر کی چیزیں. اچھا، اور میر صاحب کے ہاں تو زبان کے کچھ ان کی زبان اور ان کے امیجز کے بارے میں آپ بتائیے ہمیں. ڈاکٹر صاحب، میر کا ایک کہا گیا کیفیت کا شاعر.
اگر کیفیت جو ہے وہ ایک ہی کیفیت، غم کی کیفیت یا رونے دھونے کی کیفیت ہی زندگی کا نام ہوتا تو یک رخا شاعر ہو جاتا. اس کی شاعری تو بہت ہم رنگ ہے. زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو میر کے یہاں نظر نہ آتا ہو. زبان کا معاملہ یہ ہے کہ میر نے عام طور پہ جو خیال پیدا ہوا کہ بہت آسان شاعر ہے، بڑا سہل شاعر ہے، تو جس طرح زبان کو اس نے برتا ہے اور جیسا قادر تھا اس زبان پر، لیکن اگر دیکھا جائے بہت وسعت کے ساتھ تو میر نے فارسی کی بعض تراکیب، بعض محاورے جو ہے ان کو ترجمہ کر لیا ہے اردو میں اور پھر استعمال کیا اپنے اشعار. ناصر کاظمی جو ظاہر ہے کہ آزادی کے بعد کے سب سے بڑے غزل گو ہیں، سب سے معروف غزل گو ہیں، پسندیدہ غزل گو ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ میر کی شاعری کا شب چراغ جو ہے وہ ہمیں ایک راستہ دکھاتا ہے آگے جانے کا، لیکن صرف دوسرے چراغ کے سہارے آدمی زندگی کا سفر پورا نہیں کر سکتا، اپنا چراغ بھی پاس ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میر کے زمانے کی رات ہمارے زمانے کی رات سے آ ملی ہے اور اس میں یادوں کے بہت سے قافلے کھو گئے ہیں. میری نظر میں تو بہرحال سب سے بڑے غزل گو فراق صاحب، کہ فراق صاحب نے میر سے بڑا گہرا اثر لیا ہے اور فراق صاحب میر کے بہت قائل تھے. اور فراق صاحب نے بہت سے شعر ایسے کہے ہیں جو میرا خیال ہے کہ میر صاحب کو اچھی طرح جذب کیے بغیر شاید نہیں کہے جائے. آپ بتائیں اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میر کے بارے میں ایک بات جو یہ کہی جاتی ہے کہ میر کی غزلوں میں خاص طور سے جو تباہی اور بربادی یا شخصیت کی جو شکست و ریخت ہے وہ میر کی ذاتی شکست ہے. تو اس سے تو میرا خیال ہے کہ اب لوگ اتفاق نہیں کرتے کہ میر کی ذاتی شکست نہیں ہے بلکہ وہ پورے عہد کی ہے شکست. اور دوسری بات یہ کہ ہماری غزل کی جو شعریات ہے، غزل کی جو شاعری کے جو اصول ہے یا اس کا جو پوئٹکس ہے، اس میں بھی یہ بات داخل ہے کہ رنج، غم یعنی عاشق کا رونا، عاشق کی زندگی کا تباہ و برباد ہونا، یہ غزل کی شاعری اور خاص طور سے ہماری مشرقی تہذیب کی بہت بڑی ویلیو ہے. یہ اس لیے کہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہجر کا جو تصور ہے وہ بہت وسیع ہے، اس کے مقابلے میں وصل کا تصور جو ہے بہت لمحاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میر صاحب اپنی شاعری میں جب ویرانی اور تباہی اور بربادی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ صرف اپنی ذات کی نہیں ہے بلکہ پورے عہد کی اور پوری بنی نوع انسان کی ہے، وہ پوری انسانیت کی. اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ میر صاحب کے ہاں شہ پر تصویریں بہت دلچسپ بن جاتی ہیں. آپ شعر پڑھیں تو لگتا ہے پینٹنگ کوئی آپ کے ہاں ایک سچویشن کی پوری ایک تصویر آ جاتی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ میر کے ہاں اب دیکھیں غالب ہیں، سودا ہیں، یعنی ہمارے جتنے بھی بڑے غزل گو ہیں کلاسیکی عہد کے، تو ان سب کے ہاں جو مضامین ہے غزل کے مضامین تو تقریباً یکساں ہیں. وہی ظاہر ہے کہ عاشق کی ناکامی کا مضمون غالب بھی باندھ رہے ہیں، مومن بھی باندھ رہے ہیں، سودا بھی باندھ رہے ہیں، اور معشوق کے ظلم و ستم کا مضمون. لیکن میر کا کمال ایک یہ ہے کہ میر ان مضامین کو یا ان تجربات کو بالکل عام انسانی صورتحال کی سطح پہ لا کر کے بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنے اور سننے والا فوراً اپنے کو اس تجربے میں شامل کر لیتا ہے. مثلاً جم گیا خون کفے قاتل پہ تیرا میر زبس، ان نے رو دیا کل ہاتھ کو دھوتے دھوتے. اب آپ دیکھیں کہ اگر خون ہاتھ پہ جم جائے قاتل کے اور پھر وہ معلوم ہے کہ اس کو صاف کر رہا ہے اور دھو رہا ہے کہ کہیں اس کا نشان نہ رہ جائے کہ میں قاتل کہلاؤں اور میں پکڑا جاؤں یا لوگ مجھے کہیں کہ صاحب آپ نے قتل کیا ہے. تو اب دیکھیے یہ تجربہ بالکل عام تجربہ ہے کہ کوئی نشان لگ جاتا آدمی اور چھڑا رہا ہے، چھڑاتے چھڑاتے یعنی رو دے رہا ہے اور چھوٹ نہیں رہا ہے. بھائی وہ زمانہ تو عجیب و غریب تھا 18ویں صدی کا. اس میں دیکھیے کہ اول تو یہ کہ مغرب کا کوئی اثر اس وقت ہماری شعری روایت پر کسی طرح کا نہیں تھا، تو ہماری جو بنیادی مرکزی روایت ہے وہی روایت ہماری آگے بڑھ رہی تھی. اس زمانے کے دوسرے شعراء جو ہیں سودا ہیں، درد ہیں، مصفی ہیں، لیکن یہ کہ میر ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں بھی سب سے الگ ہیں بالکل. تو یہ بات بتائیے محفوظ صاحب، آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں میر کی جو بازیافت ہوئی ایک طریقے سے ری ڈسکور جس طرح میر صاحب کو کیا گیا 1947 کے بعد، اس میں ظاہر ہے کہ آج کے زمانے سے میر کے اشعار کو جوڑ کر کے دیکھے جانے کی کوشش، اور ہمارے زمانے کے دو بڑے معروف غزل گو جیسا پہلے میں نے ذکر کیا فراق صاحب، اور اس کے بعد ہمارے معاصر شاعر ناصر کاظمی، میں میر صاحب کی عظمت کی کتنے قائل تھے. تو میر صاحب کے ہاں یہ جو ایک طرح کی جمہوریت ملتی ہے تجربوں کے معاملے میں، زبان کے معاملے میں، الفاظ کے معاملے میں،
हरचंद की फ़ारसी आमेज़ ज़बान भी उन्होंने खूब इस्तेमाल की है मीर साहब ने बहुत से अशार में, लेकिन मीर साहब अजीब अजीब शेर यानी ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। लफंगों की ज़बान भी कहीं कहीं मीर साहब के यहाँ आ जाती, वो जो निचले तबके के लोग बहुत से वो ऐसे अल्फाज वो भी मीर साहब उसी तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, मीर से पहले हमारे यहाँ जो गज़ल की रवायत बनी उर्दू में, वो ज़ाहिर है कि फ़ारसी से आके बनी, और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार अदा किया वो वली ने अदा किया। वली का शेर है कि वली फीकी लगे हर शख्स को दुकान हलवाई, अगर हो जलवगर बाज़ार में शीरी बचन मेरा। यानी हमारे महबूब की बातों में इतनी मिठास है कि वो अगर बोलने लगे तो हलवाई अपनी दुकान बंद करके चला जाएगा। जी जी, तो मैं डॉक्टर साहब मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि ये काम सबसे बड़ा यानी कारनामा हमारे यहाँ जो किया वो तो वली ने किया, कि वली ने गोया वो राह दिखा दी, हमवार कर दी। वरना ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ शीरी गुफ्तार, शीरी सुखन की तरकीब मौजूद है, लेकिन वली ने जब शीरी बचन कहा तो वही जैसा आपने फरमाया कि फ़ारसी और बिल्कुल हिंदुस्तानी लफ्ज़ को मिला करके तरकीब बनाई। तो अब ये है कि वली के बाद जिन लोगों ने इस रवायत को ख़ास तौर से ज़बान की सतह पर आगे बढ़ाया, उसमें मेरा ख़्याल ये है कि सौदा और दूसरे शायरों के मुकाबले में मीर साहब जो हैं सबसे आगे हैं। इसलिए कि मीर के यहाँ फ़ारसी तराकीब और फ़ारसी मुहावरे उनका ज़ाहिर उर्दू में तर्जमा करके वो तो कसरत से इस्तेमाल हुए ही हैं, लेकिन मीर ने अपने शेरों में जगह जगह, मेरी एक दो जगह नहीं, कसरत से ऐसे हिंदुस्तानी अल्फाज या प्राकृत के अल्फाज या हिंदी के जो भी हम कहें, उन अल्फाज का ऐसा जोड़ बनाया है फ़ारसी अल्फाज के साथ, और सबसे बड़ा उसमें जो कमाल ये है कि वो बेजोड़ नहीं लगते। तो मीर का वो क्या अंदाज़ है जो कहना चाहिए कि जिसको पाने की लोग कोशिश करते हैं लेकिन लोगों की गिरफ्त में आसानी से नहीं आता? मीर तो एक बहुत ही कादिरुल कलाम शायर है, जो बात वो कहना चाहता है उसको बहुत ही हुस्न और ख़ूबसूरती के साथ अदा कर देता है। यकीनन ये चीज़ हर आदमी को हासिल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि मीर को ख़ुद अपनी इस हुनरमंदी का और अपनी अज़मत का इदराक था, जिसका इजहार उन्होंने अपने बाद अशार में किया है। मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ। तो गोया वो जो बात जिस तरह से कह देते हैं, बहुत से लोग, गालिब के तो बहुत से अशार ऐसे हैं जिनका मवाजना बाकायदा नाक़दीन ने मीर के अशार से किया है, और मालूम हुआ है कि गालिब ने बहुत कुछ मीर के यहाँ से ले आया बड़े मुताबिक। एक और पहलू महफूज जिसकी तरफ मेरा ख़्याल है मीर का कलाम आम लोगों को जो अच्छा लगता है, और वही है इश्क़िया तजर्बे का बयान। मीर के यहाँ जिस मोहब्बत उनके यहाँ कई सतहों पर ज़ाहिर होती है। मोहब्बत ने जुल्मत से काढ़ा है नूर, न होती मोहब्बत न होता ज़हूर। तो मोहब्बत को इश्क़ ही इश्क़ है, जहाँ देखो सारे आलम में भर रहा है इश्क़। मोहब्बत के तजर्बे को वो एक तरीक़े का ज़िंदगी का बुनियादी तजर्बा यानी बयान करते हैं, और मोहब्बत के साथ जो एक इंसान में एक अफसरदगी का एहसास पैदा होता है मोहब्बत के तजर्बे, हिज्र के मज़ामीन जिस तरीके से उन्होंने बांधे हैं, तो कुछ उसके बारे में आप बताएं। इश्क़ का जो तजर्बा है या इश्क़ का जो मौजू है, ये बुनियादी तौर पर हमारी यानी शायरी और ख़ास तौर से गज़ल की शायरी का बुनियादी मौजू है। ये अलग बात है कि इश्क़ से अलग हट के भी बहुत से मौज़ूआत हमारी गज़ल की शायरी के अंदर दाखिल हैं, लेकिन असल और बुनियादी या मरकज़ी जो मौजू है वो इश्क़ है। अब हर शायर ने इश्क़ के मौज़ूआत पर अशार कहे हैं और तरह तरह से कहे हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ क्या ये नहीं महसूस होता कि मीर के यहाँ बयान करने का अंदाज़ भी कितना, अब जैसे मीर ने जो बहरें इस्तेमाल की हैं जो बहुत मकबूल बहरें हैं उनकी, चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है, फूल खिले हैं, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बाद दोबारा, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। तो ये अशार जो हैं मीर के, इसमें जो ज़बान का जो आहंग पूरा मिलता है वो हमारे मिजाज से, हिंदुस्तान के मिजाज से शायद ज़्यादा मुनासबत रखता है। यानी गालिब की शायरी के आहंग के मुकाबले में गालिब के यहाँ एक तेज़ी तर्रारी मिलती है, मीर के यहाँ एक आहिस्ता रवी, आहिस्ता खरामी। ये कैफियत क्या है? हमारे बहुत ख़ास तरह के लोगों ने, जिसमें ख़ास तौर से शमस-ए-रहमान फ़ारूक़ी साहब ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि मीर के यहाँ अंडर स्टेटमेंट की कैफियत है, यानी बड़ी से बड़ी बात को इस तरह बयान करना कि वो लगे कि ये बिल्कुल सामने की बात है, मामूली बात है। लेकिन अच्छा, इसी में लोगों को धोखा भी हुआ। आम तौर से जो मीर की शायरी के बारे में ये समझ लिया गया कि मीर की शायरी में कोई तह नहीं है, गहराई नहीं है, तो बिल्कुल आसान सतह पर है और हम उससे फ़ौरन मुतासिर हो जाते हैं। उसकी वजह यही है कि मीर बड़ी से बड़ी बात को हल्का करके बयान करते हैं, अंडर स्टेट करते हैं वो। तो
یہ بھی میر کا ایک بہت بڑا یعنی امتیاز ہے، اس معاملے میں دوسرے شعراء جو ہیں وہ میر کے برابر نہیں پہنچتے۔ دوسرے شاعروں کے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بہت بڑی بات ہے تو شعر کی سطح پہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں بات جو ہے بہت بڑی کہی جا رہی ہے، لیکن میر کے یہاں اوپر سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شعر جو ہے وہ لگتا ہے کہ معمولی سی بات ہے، لیکن جب اس پر ہم غور کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو اتنے پہلو ہیں، اتنی تہیں ہیں۔ تو یہ وہی بات ہے کہ انڈر اسٹیٹمنٹ والی۔ میر نے زبان کی سطح پر میرا خیال ہے کہ تجربہ کیا باقاعدہ، اور وہ تجربہ ان کا اتنا کامیاب ہوا کہ ظاہر ہے کہ آج میر کے انتقال کو 200 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، 203 سال ہو رہے ہیں۔ 1810 میں انتقال ہوا، تو یعنی میر کی شاعری کی زندگی اگر پوری دیکھی جائے تو 250 سال پہلے کی زندگی ہے۔ اب 250 سال پہلے کے کلام کو آج ہم اگر اپنی سطح پر اس طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں کہ ہمیں بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ 250-300 سال پہلے کا کلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زبان کی سطح پہ خاص طور پر ایسی چیزیں، مثلا میر نے مسجد کے بجائے مسیت لفظ استعمال کیا۔ اب مسیت لفظ یا بستار لفظ یا اور دوسرے اسی طرح کے الفاظ جو ہیں وہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ آج کا شاعر جو ہے ان کو اس طرح استعمال کر کے اور ایسا شعر بنا دے گا کہ وہ شعر ہمارے لیے بالکل ایکسیپٹیبل ہو جائے۔ تو میر صاحب کے ہاں ان دونوں کا کہنا چاہیے کہ ایک عجیب و غریب سنگم دکھائی دیتا ہے، اور دونوں میں وہ ہمیں عظیم ترین نقطے تک پہنچتی ہوئی ان کی شاعری ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ بہرحال بہت باتیں ہیں میر صاحب پر کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا، تو سر دھننے کے تو بہت سے بہانے ہیں، لیکن آج فی الحال اتنا کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔